الرحمن الرحیم اِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، یہ آیت سمجھ رہی ہے. اور کہا انہوں نے جب ہم رل مل گئے، نیست و نابود ہو گئے زمین میں، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہوں گے ہم نئی پیدائش میں، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. وَقَالُوا اِذَا زَلَلْنَا، اور شکوائے کہا انہوں نے جب ہم مٹی میں مل گئے، زللنا زلل ما فی اللبن، گم ہو گئے یعنی نیست و نابود ہو جائے گئے، آئنا کیا ہم نئی خلقت میں آئیں گے، بل ہم بلقاء ربہم، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں. کافرون قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، قل یتوفاکم. اب ذرا دیکھو اذا زللنا فی الارض، یہ آیت 6-7 مقام پہ موجود ہے. میں نے پہلے بھی حوالہ دیا کہ مشرکین کا سب سے بڑا شبہ یہ تھا کہ ہماری حقیقت یہ گوشت اور ہڈیاں ہیں، یعنی ماسٹر اکاڑوی والا نظریہ تھا کہ ہماری حقیقت کیا ہے، یہ ہڈیاں اور گوشت ہے، اور یہی ڈھانچہ ہماری حقیقت ہے. تو اب یہاں پر کیا ذکر ہو رہا ہے، ہڈیاں گوشت، یہاں جواب آیا ہے، اور مقام پہ مفصل جواب نہیں، اور وجوہ پہ جواب ہے. یہ آیت ہے ان سب آیات کی مفصل آیت جس میں ان کا بار بار اعتراض ہے ہم ہڈیاں اذا کننا عظاما. یہ اس طرح کی جتنی آیات ہیں ان کی اصل جڑ اور وجہ جہاں بیان ہوئی اب ذرا سننا ہے. پہلا یہ کیا کہتے ہیں، اذا زللنا فی الارض، کیا جب ہم مٹی میں گھل مل جائیں گے اور رل مل جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم نئی مخلوق میں ہوں گے، نئی خلق میں ہوں گے، دوبارہ ہمیں پیدا کیا جائے گا. تو فرمایا زللنا فی الارض، یہ بہانہ کر رہے، اصل دل ان کا بھی مانتا ہے بھئی یہ ہو سکتا ہے، لیکن کیا کر رہے ہیں، بہانہ. بسا اوقات آدمی انکار اور چیز کا کرتا ہے اور بنیاد انکار کی اور چیز کو بناتا ہے، بنیاد اور، کیونکہ جس چیز کا وہ انکار کرنا چاہتا ہے اس سے انکار ہو نہیں سکتا. اب قیامت کا آنا اس سے انکار نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ جب اللہ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ کیوں نہیں کر سکتا، اور اللہ کو تو وہ بھی خالق مالک رازق مانتے تھے، اس لیے اس کا انکار مشکل تھا. تو اب انہوں نے، اللہ نے فرمایا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. تو اصل قیامت کی تیاری نہیں کرتے، لیکن کہتے ہیں قیامت ہے ہی کوئی نہ، انہوں نے بہانہ بنایا ہوئے، بہانہ بنایا. اب یہ جو اعتراض ہے زللنا فی الارض، اس کا جواب سنو. فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم زمین میں مٹی ہو جائیں گے، یہ اس بنا پہ ہے کہ تم نے اپنی حقیقت گوشت پوش سمجھی ہے، حالانکہ یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت تمہیں پورا پورا لے جائے گا. توفی کا معنی اخذ الشیء وافیا، پورا پورا لے جانا، اخذ الشیء وافیا، پورا پورا. اور یتوفاکم، کم زللنا کم، تجھے آیت نص سے صریح ہے کہ تمہاری حقیقت یہ گوشت پوست ہڈیاں نہیں، تمہاری جو حقیقت ہے اس کو پورا پورا ملک الموت لے جاتا ہے. اور تمہارا بار بار یہ کہنا کہ ہم ہڈیاں گوشت پوست ہیں اور زمین میں ختم ہو جائیں گے، فرمایا تمہارے یہ ختم ہوگا نا جو تم ہو ان کو ملک الموت لے جائے گا. اور یہ آیت اہل سنت کے اس قول کی صریح دلیل ہے کہ اصل انسان کیا ہے، روح ہے. اصل انسان کیا ہے، روح ہے. یتوفاکم، صرف نہیں کہہ رہا، اصل کہہ رہا ہوں، صرف اور اصل کا فرق ہے.
اصل انسان روح ہے. انسان صرف روح کا نام نہیں، اصل انسان روح ہے. پتہ نہیں سمجھے ہو کہ نہیں؟ ایک ہے کہ انسان صرف روح ہے، ایک ہے کہ اصل انسان روح ہے. دونوں کا فرق ہے. یہ بھی ڈنگر کمپنی کو سمجھ نہیں آیا کہ اصل انسان، تو پھر انہوں نے شروع کر دیا یہ وہ اصل شسل، اور ان کو ہم کہہ رہے ہیں اصل انسان روح ہے. انسان صرف روح کا نام نہیں، روح مع ذرات الاصلیہ کا نام ہے، اور اصل انسان روح ہے. دلیل یہ آیت ہے یتوفاکم، پورا پورا لے جاتا ہے تم کو ملک الموت، موت والا فرشتہ. ملک الموت جن سے، اچھا یہ مشہور ہے نا اسرائیل، یہ کسی حدیث میں بھی نہیں، قرآن میں بھی نہیں. اور جو موت کا فرشتہ ہے یہ ایک نہیں، یہ پوری جماعت ہے. یہ جتنے رضا خانی ہیں اس سے بھی انہوں نے استدلال کیا. اور جی ملک الموت ایک ہے، وہ ایک وقت میں کئی جگہ پہ حاضر ہو سکتا ہے، تو انبیاء اولیاء حاضر ناظر کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو ایک ہی وقت میں لوگ مر رہے ہیں، کوئی انڈیا میں کوئی پاکستان میں، اور ایک ملک الموت ہے تو وہ ہر جگہ پہ پہنچ سکتا ہے. تو انبیاء اولیاء، تو پہلی چیز تو ہے قیاس ہی غلط ہے. اشرف سیالوی نے جو قیاس کیا تھا شیطان اور ملک الموت پہ، تو میں وہاں گیا، میں نے جواب دیا، میں نے کہا احمد رضا خان نے لکھا ہے جو کمال انسان کا ہے وہ غیر انسان کے لیے کمال نہیں، جو کمال غیر انسان کا ہے وہ انسان کے لیے کمال نہیں. میں اگر آپ کو یقین نہ ہے تو سرگودے کا گدھا 3 من وزن اٹھا کے 4 کلومیٹر سفر کر سکتا ہے، اور اشرف سیالوی 10 کلو بھی وزن نہیں اٹھا سکتا. تو اب کیا نتیجہ ہوگا کہ سرگودے کا گدھا اشرف سیالوی سے افضل ہے؟ وہ مخلوق اور ہے یہ، تو وہ فرشتے کی رفتار ہے. یہ بھی میں اللہ وجہ تسلیم کہہ رہا ہوں کہ فرشتہ کی رفتار اور انسان کی رفتار میں فرق نہیں ہے. انسان کو فرشتے پر اور فرشتے کو انسان پر قیاس کرنا یہ ایسے ہی ہے کہ سرگودے کا گدھا ہو 3 من وزن اٹھا لے، سیالوی 10 کلو نہ اٹھا سکے تو گدھے کی شان بڑھ گئی. کبا فضا میں اڑ جائے اور بریلوی مولوی چل نہ سکے کھا کھا کر، تو وہ کبا اڑ گیا، یہ چل نہیں سکتا تو کبے کی شان بڑھ گئی. یہ ان کا ہوتا ہے مذہب اور یہ انداز. تو سنو، فرشتہ ایک نہیں ہے، متعدد آیات موجود ہیں. سورۃ النحل میں تتوفاہم الملائکۃ طیبین، موت کے فرشتوں کا ایک محکمہ ہے، پورا شعبہ ہے فوج کا، اور اس میں ایک فرشتہ نہیں کئی فرشتے. اسی طرح منکر نکیر بھی صرف 2 کا نام نہیں، پورے محکمے کا نام ہے. اور ملک الموت بھی جن سے پوری ٹیم ہے، جیسے تتوفاہم الملائکہ اور جاءتہم رسلنا یتوفونہم، سورۃ الاعراف ہے، آئے ان کے پاس ہمارے فرشتے انہیں فوت کرنے کے لیے، ایک یا بہت سارے. تو یہ پورا محکمہ ہے. اگر ایک ہوتا تب بھی یہ استدلال چبل پن پہ مبنی تھا کہ فرشتہ اتنا تیز ہو سکتا ہے تو انبیاء اولیاء حاضر ناظر نہیں ہو سکتے. تو یہ فرشتوں پہ انسان کو فرشتوں پہ قیاس کرنا ایسے ہی ہے جیسے بریلوی مولوی کو گدھے کتے پر قیاس کیا جائے کہ کتا اتنا تیز دوڑ سکتا ہے، مولوی نہیں دوڑ سکتا، لہذا کتے کی شان زیادہ ہے. تو ایسے پاگل پن والے استدلال ہے. سمجھ گئے میری بات؟ ہاں اچھی طرح سمجھو. تو جہاں یہ بھی پتا چل گیا کہ اصل چیز کون لے جاتا ہے، موزے القرآن. شاہ عبد القادر کے حاشیہ جہاں نہیں آیا آپ نوٹ کر لیں اور وہ دیکھنے کے قابل ہے. موزے القرآن، اور وہ کشف الرحمان میں بھی ہے، اور موزے القرآن، جواہر القرآن، سب میں وہ موجود ہے. یہاں جو عبارت آئی وہ ذرا دیکھو.
یستوفا نفوسکم لا یترک منہا شیئا من اجزائها او لا یترک شیئا من جزیاتها ولا یبقی احدم منکم، وہ جو فرشتے آتے ہیں وہ پوری روحوں کو لے جاتی ہے، اور کوئی چیز بھی پیچھے کوئی تعلق شعلق، لا یترک شیئا من جزیاتها ولا یبقی لا یبقی، اور نہیں باقی رکھتے کسی کو بھی تم میں سے، باصل التوفی اخذ الشیء بتمامی، اصل توفی ہے کسی چیز کو پورا پورا لینا، اور استفاء کی تفسیر کی کیونکہ تفاعل اور استفعال یہ قریب قریب ہیں۔ آگے اس پر اور مراد بے ملک الموت الجنس وقال بعضهم ان بعض الناس يتوفاهم ملک الموت وبعضهم يتوفاهم ملا بنفسه، یہ گپے یہ فرشتوں کی جنس ہے۔ آگے یمبیو، یہ آیت دلیل ہے ان بقاء الارواح، کہ ارواح باقی ہیں، کیونکہ توفی استفاء قبض اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہوبل اخذ وبل اعدام المحض لیس باخذ، یعنی اعدام محض کو اخذ نہیں کہتے، توفی استفاء قبض اور اخذ کا معنی ہے۔ ثم ان الروح الزکی الطاہر جب کا عند الملائکہ مثل الشخص بین اہلہ، پھر جو نیک روح ہے وہ رہتی ہے بین اہلہ، فرشتوں کے ساتھ، جیسے گھر والوں کے ساتھ کوئی رہتا ہے جو مناسب ہے، اور خبیث اور فاجر کی روح وہ مثل قیدی کے ہے ایسی قوم میں کہ اس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، نہ کوئی زبان جانتا ہے نہ کچھ۔ فَإِنْ قِيلَ هُمْ أَنْكَرُوا الْإِحْيَاءَ وَاللَّهُ ذَكَرَ الْمَوْتَ، اگر کہا جائے انہوں نے احیاء کا انکار کیا، اللہ نے موت کا ذکر کیا، یہ تو تضاد ہے۔ تو ہم کہتے ہیں دو وجہ سے، ایک یہ ہے کہ یہ دلیل احیاء کی ہے، اور استبعاد کا دفع کرنا ہے کہ ما ادم بالکلیہ کیف یکون الموجود این ذالک، فقال الملک یقبض الروح والاجزاء تتفرق، تو فرشتے جو ہیں روح کو قبض کرتے ہیں، اجزاء بکھر جاتے ہیں، فجمع الاجزاء لا بود فیہ، تو جسم کے بکھرے اجزاء کو جمع کرنے میں بودھ نہیں، بامر الملک برد ما قبضہ لا صعوبۃ فیہ ایضا قل یتوفاکم ملک الموت، یعنی الارواح معلومہ۔ تو مطلب کیا ہے کہ اجزاء بھی معلوم ہیں اور ارواح بھی محفوظ ہیں، تو ارواح کو اجساد کی طرف لوٹانا کون سا مشکل ہے؟ قیامت اسی چیز کا نام ہے کہ ارواح کو اجساد کی طرف لوٹایا جائے گا۔ کب بلا؟ قیامت کے دن۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون بلو تری اذ المجرمون، بلو ترا اگر تو دیکھے جب مجرم لوگ نیچے کیے ہوں گے اپنے سروں کو اپنے رب کے سامنے، ربنا ابصرنا، اے ہمارے پروردگار، ابصرنا ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہم سمجھ گئے، فرجعنا نعمل صالحا، پس لوٹا ہمیں ہم عمل کریں نیک، انا موقنون بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں، بلو شئنا اگر ہم چاہیں ان کی ہدایت کو تو دے دیں ان کو، کل نفس ہداہا ہر نفس کو ہدایت اس کی، لیکن ثابت ہو چکی ہے بات مجھ سے کہ ضرور بے ضرور
بھروں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سب سے